لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على نبيه وصفيه وحبيبه وأمينه وحجته النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلوات الله على محبيهم ولعنة الله على مبغضيهم أما بعد فقد قال الإمام علي بن الحسين عليه السلام أعطينا ستة وفضلنا بسبع بوزئ بلند صلوات الله نعرہ تکبیر ملک خالق کا نام ہر بلندی سے بلند ہے، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، خاندان اہل بیت پہ بلند تر صلوات پڑھیے۔ دوہے مالک آپ سب کا تشریف لانا اپنی بارگاہ میں عبادت میں شمار فرمائے۔ جو بھی بندہ صف عذاب پہ آتا ہے نبی کی آل کا ذکر سننے کے لیے، دل میں کوئی نہ کوئی حاجت حسرت دعا لے کے آتا ہے، یقیناً نبی آل نبی کا ذکر دعا کی قبولیت کا بہت بڑا وسیلہ ہوتا ہے۔ مالک نبی آل اور آل نبی کے صدقے میں آپ جو دعائیں حاجات لائے ہیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ دعائے کے خالق کائنات سوائے غم اہل بیت کی کوئی غم نصیب نہ فرمائے۔ اب تمام حاضرین کے مرحومین جن کے لیے کوئی دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے والا نہیں، اور بانیان کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ ہم سب کو دنیا میں مولا حسین کی زیارت، آخرت میں شفاعت نصیب فرمائے۔ حجت دورہ بقیت اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ ہمیں ان کے اوان و انصار میں محشور فرمائے۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، صاحبان وقار، برادران اسلام، محبان اہل بیت علیہ السلام، عاشقان حسین ابن علی علیہ السلام، میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر سید الشہداء مولا حسین کے بیٹے حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام کا وہ جملہ تلاوت کیا ہے کہ جو امام نے یزید کے دربار میں پڑھا تھا۔ اب تصور کیجئے، یزید تخت پہ بیٹھا تھا، اس نے تیسری سیڑھی پہ جنت کے سردار کا سر رکھا ہوا تھا، سامنے نبی کی نواسیاں ایک ہی رسی میں 12 گلے تھے، اور اس کے سامنے مولا حسین کے بیٹے مولا سید زین العابدین بھی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، سر جھکائے ہوئے کھڑے تھے کہ اس ماحول میں یزید اپنے ایک خریدے ہوئے مفتی سے کہتا ہے کہ تو نے ممبر پہ جانا ہے اور ممبر پہ جا کے میری تعریف کرنی ہے، علی اور علی کی اولاد کی توہین کرنی ہے۔ اب وہ خریدا ہوا یزیدی مفتی ممبر پہ جاتا ہے، یزید کی تعریف کرتا ہے، علی اولاد علی کی توہین کرتا ہے۔ جیسے ہی وہ خطیب نیچے اترا، مولا حسین کے بیٹے امام سجاد نے اسے مخاطب کر کے پہلا جملہ کہا، وَيْلُكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق۔ اے خطاب کرنے والے، تجھ پہ افسوس ہے، تو نے بندے راضی کرنے کے لیے اللہ ناراض کر دیا ہے۔ تھوڑا سا ذہن بیدار کیجئے۔ یا علی، امام نے فرمایا افسوس ہے تجھ پر خطاب کرنے والے کہ تو نے بندے راضی کرنے کے لیے یزید جیسے اللہ ناراض کر دیا ہے۔ یہ کیا کہہ رہے تھے؟ امام حجت خدا ہیں، حجت خدا کے بیٹے ہیں، 8 حجتوں کے باپ ہیں۔ امام نے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کے ہم نبی کی امت کو سمجھایا، یاد رکھو خطاب کرنے والے 2 طرح کے ہوتے ہیں، خطیب 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک حسینی خطیب ہوتا ہے، ایک یزیدی خطیب ہوتا ہے۔ جو بندے راضی کرے وہ یزیدی ہوتا ہے، جو اللہ راضی کرے وہ حسینی ہوتا ہے۔
یہ آئے کہ امام سجاد نے کہا جو بندے راضی کرتا ہے وہ یزیدی ہے، جو اللہ راضی کرتا ہے وہ حسینی ہے۔ اب امام نے یزید کو مخاطب کر کے کہا اعزلی حتی اسعد هذا الاعباد، آپ نے امام کی فصاحت و بلاغت تک پہنچنا ہے۔ امام نے کہا یزید اب مجھے اجازت دے میں بھی لکڑیوں کے اس ڈھیر پر کھڑا ہو جاؤں۔ جو امام کی فصاحت و بلاغت دو چار ہاتھ اٹھے ہیں انہیں میں داد دیتا ہوں، اور باقی جنہیں ہیں انہیں میں امام کی فصاحت و بلاغت سمجھا دیتا ہوں۔ امام نے یہ نہیں کہا یزید مجھے اجازت دے میں ممبر پہ کھڑا ہو جاؤں، مولا نے کہا اے ذلی مجھے اجازت دے حتی اسعد هذا الاعباد، میں لکڑیوں کے اس ڈھیر پہ کھڑا ہو جاؤں۔ میں کہوں گا مولا شکل تو اس کی ممبر جیسی ہے۔ تھوڑا سا ذہن بیدار کیجئے تاکہ امام کے جملے تک آپ پہنچ جائیں۔ مولا وہ جو یزید کے دربار میں ہے شکل تو اس کی ممبر جیسی ہے، آپ نے ممبر نہیں کہا، آپ نے لکڑیوں کا ڈھیر کہا۔ حسین ابن علی کا بیٹا جنت کے سردار کا وارث امام سجاد فرمائیں گے میں یہی تو نبی کی امت کو سمجھا کے جا رہا ہوں کہ ممبر کا معیار کیا ہوتا ہے۔ جہاں سے علی اولاد علی کی فضیلت کی بات ہو وہ ممبر ہوتا ہے، جہاں سے بغض اہل بیت کی بات ہو اگر ممبر کی شکل میں بھی ہو ممبر نہیں لکڑیوں کا ڈھیر ہوتا ہے۔ مولا سلامت رکھے، مولا آباد رکھے۔ جنت کا سردار کا بیٹا بتا رہا تھا، امام سجاد بتا رہے تھے ممبر وہ ہوتا ہے جہاں سے نبی کی آل کی فضیلت بیان ہو، جہاں سے نبی کی آل کے خلاف بات ہو وہ ممبر نہیں ہوتا، لکڑیوں کا ڈھیر ہوتا ہے۔ اب یزید نے کہا تم لکڑیوں کے ڈھیر پہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اب وہ جو دربار میں لوگ تھے، میرے تمام برادران اسلام آپ نے یہ جملہ لوہے دل پہ نقش کرنا ہے، جیسے ہی یزید نے کہا نا تم لکڑیوں کے ڈھیر پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، وہ جو دربار میں لوگ تھے انہوں نے کہا تیرا درباری خطیب وہاں گیا، جو تو اسے کہلوانا چاہتا تھا اس نے تیری حق میں بات کر دی ہے، اب حسین کے بیٹے کو بھی تو وہاں جانے دے تاکہ وہ جو بات کرنا چاہتا ہے اسے کرنے دے۔ الفضل ما شہد بہ الاعداء، فضیلت وہ ہوتی ہے جس کی دشمن گواہی دے۔ یزید کہتا ہے تم اسے بیمار نہ سمجھو، تم اسے قیدی نہ سمجھو، انہو من اہل بیت قد زکوا العلم زکا، اس کا تعلق خاندان اہل بیت سے ہے، یہ اپنے بچے کو علم ایسے دیتے ہیں جیسے پرندہ بچے کو دانا دیا کرتا ہے۔ یزید کہتا ہے اس کا تعلق خاندان اہل بیت سے ہے کہ خاندان اہل بیت اپنے بچوں کو ایسے علم دیتے ہیں جیسے پرندہ بچے کو دانا دیا کرتا ہے۔ اب لوگوں کا اصرار بڑھا نہیں، حسین کے بیٹے کو بھی وہاں جانے دو، جو حسین کا بیٹا کہنے چاہتا ہے اسے کہنے دو۔ اب امام سجاد علیہ السلام یزید کے دربار میں وہ لکڑیوں کے ڈھیر پہ کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد کے بعد دوسرا جملہ یہی کہا جو میں نے پڑھا ہے۔ امام نے کہا سنو لوگو اعطینا ستہ وفضلنا بسبعہ، اللہ نے ہم نبی کے اہل بیت کو 6 ایسی چیزیں عطا کی ہیں کوئی اور خاندان ہماری برابری نہیں کر سکتا۔ یہی آپ کو 6 چیزیں بتانی ہیں کہ امام سجاد نے کہا اعطینا ستہ، اللہ نے ہمیں 6 ایسی چیزیں عطا کی ہیں کوئی کائنات میں ہماری ان 6 چیزوں کی برابری نہیں کر سکتا۔ کہا وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ اعطینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، کہ ان میں سے پہلی چیز اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے کہ تم ایک عدل کا ترازو نصب کرو، ساری کائنات کا علم ایک پھنڈرے میں رکھو، دوسرے پھنڈرے میں ہم اہل بیت کا علم رکھو، ہمارا علم کائنات کے علم سے زیادہ بھاری ہوگا۔ کائنات میں کوئی ہمارے علم کی برابری نہیں کر سکتا۔ امام نے فرمایا جو نبی کی آل کے پاس علم ہے کوئی اس کی کائنات میں برابری نہیں کر سکتا، اور یہی تو وجہ ہے جائیے آپ کتابیں کھول کے دیکھیے کبھی نبی کی آل کسی کے دروازے سے مسئلہ پوچھنے نہیں جاتی تھی، لوگ نبی کی آل کے پاس مسئلہ پوچھنے آتے تھے۔
قبلہ میں اور جملہ آسان کر دیتا ہوں، آپ اپنے مرضی کے عالم کی کتاب کھول لیجئے جس میں نبی کے اہل بیت کے 12 اماموں کے حالات ہوں، آپ ہمیں ضعیف سے ضعیف روایت دکھاؤ، کبھی کوئی بندہ کسی امام کے دروازے پہ آ کے مسئلہ پوچھا ہو، امام نے کہا ہو میں سوچ کر جواب دوں گا۔ بلکہ علماء اسلام نے لکھی ایک کتاب ہے تذکرۃ الخواص، وہ ہمارے اہل سنت عالم ہیں سبت ابن جوزی، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے 12 اماموں پر، وہ اردو میں بھی ترجمہ ہوئی ہے، آپ وہ کتاب پڑھ لیجئے کہ کبھی نبی کی آل میں سے 12 اماموں نے کبھی کسی سے مسئلہ نہیں پوچھا، لوگ نبی کی آل کے اماموں کے دروازے پہ مسئلہ پوچھنے آتے تھے اور کہا سائل ابھی سوال کرنے کے لیے جبڑا جوڑ رہا ہوتا تھا، یہ اس کا سوال بھی بتاتے تھے جواب بھی بتاتے تھے۔ کہ نبی کی آل میں سے جو امام تھے وہ سائل کو بتاتے تھے تیرا یہ سوال ہے اور اس کا یہ جواب ہے، اور پھر وہ لکھتے ہیں ہر کوئی ان کے دروازے پہ آتا تھا، یا علی یہ مسئلہ بتائیے، حسن ہمیں شریعت سمجھائیے، حسین ہمیں دین کے مسئلے بتائیے، زین العابدین ہمیں علم کے راز سمجھائیے، باقر العلوم ہمیں علوم کے اسرار سمجھائیے، جعفر صادق ہمیں علم الفقہ بتائیے، موسیٰ کاظم ہمیں شریعت سمجھائیے، علی رضا ہمیں دین بتائیے، محمد تقی ہمیں دین کے اسرار بتائیے، علی نقی ہمیں مذہب اسلام سمجھائیے، حسن عسکری ہمیں مسئلے بتائیے، مہدی حجت دورہ ہمیں اسلام کی حقیقت بتائیے۔ ہر کوئی ان کے دروازے پہ آتا تھا، ہمیں یہ بھی مسئلہ بتائے، ہمیں یہ بھی مسئلہ بتائے، ہمیں یہ بھی مسئلہ بتائے۔ تمام علماء اسلام نے لکھا کہ لوگ یہ کہتے ہوئے دنیا سے چلے گئے کہ اگر یہ نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے۔ اب جائیے خود فیصلہ کیجئے، دین ہلاک ہونے والوں سے لینا چاہیے یا ہلاکت سے بچانے والوں سے لینا چاہیے؟ مولا آپ کو سن، ہمیں خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ دین کن کے دروازے سے لینا چاہیے۔ دین انہی کے دروازے سے لینا چاہیے جن سے اصحاب کرام لیتے تھے، دین انہی کے دروازے سے لینا چاہیے تھے جن سے امہات المؤمنین لیا کرتی تھی۔ کہا لوگ ان کے دروازے پہ آتے تھے، اور قبلہ جائیے کوئی مولا علی کے علاوہ بندہ دکھائیے جس نے کہا ہو سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ میں یہ بھی حوالہ دے دیتا ہوں، کتاب کا نام ہے الصواعق المحرقہ، مفتی مکہ ابن حجر مکی نے یہ کتاب لکھی ہے۔ وہ اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ نبی کے بعد صرف علی نے یہ کہا تھا جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو، کہ مولا علی کے سینہ علم کا سمندر تھا، کہ صرف مولا علی نے کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو۔ کہا یہ سوچ کے علی کے دروازے پہ آنا، انی اعلم طرق السماء بطرق الارض، علی آسمان کے راستے زمین سے بہتر جانتا ہے۔ جتنے یہاں پہ میرے برادران اسلام نوجوان تشریف فرما ہے، سوچو حضرت علی یہ کیوں فرما رہے تھے میں آسمان کے راستے زمین کے راستے سے بہتر جانتے ہیں۔ مولا علی حال کے آئینے میں مستقبل دیکھ رہے تھے کہ یہ انسان ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے زمین چھوڑ کے دوسرے سیاروں پہ زندگی تلاش کرے گا، یہ انسان چاند پہ قدم رکھے گا، یہ انسان مریخ پہ قدم رکھے گا۔ شاید کوئی انسان اگر ان سیاروں پہ قدم رکھے تو اپنے علم پر غرور کرے۔ مولا نے کہا اسے علی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، تمہیں علی بتا رہا تھا آسمان پہ بھی راستے جایا کرتے ہیں۔ یہ تمہیں حضرت علی بتا کے جا رہے تھے تم زمین کے راستے تلاش نہ کرو، جاؤ آسمان پہ راستے تلاش کرو۔ اور قبلہ علی یا اولاد علی کے علاوہ جس نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے وہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہوا ہے۔ صرف علی یا اولاد علی جو معصوم ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، کہ جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم لوگ ہمیں کھو دو۔ جو بھی ان کے علاوہ یہ دعویٰ کرے وہ دنیا میں ذلیل ہو جاتا ہے۔ خطیب بغدادی بغداد کا سب سے بڑا خطیب تھا، ایک دن اسے بھی اپنے علم پہ بڑا تکبر ہوا، اس نے کہا میرے سینے میں بھی اتنا علم ہے کہ میں بھی اب یہ علی والا دعویٰ کر سکتا ہوں۔ وہ گیا مسجد میں، اس نے مسجد میں جا کے اعلان کیا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، لوگوں جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو۔ اب اس کی شومی قسمت مسجد کے ساتھ والا گھر علی کے چاہنے والوں کا تھا۔
मौला इन हाथों को सलामत रखे। जिसे जुमला समझ आया है वो सर उठाए। अब जैसे उसने कहा जो मसला पूछना है पूछ लो। घर में मोमिन कोई नहीं था, सिर्फ एक मोमिना थी। उसने सर पे चादर की, पर्दा करके मस्जिद में गई। उसने कहा अभी अभी यहाँ कोई वो दावा कर रहा था जो अली ने दावा किया था। फौरन खतीब बगदादी सीरा चौला करके कहता है हाँ मैं वो दावा कर रहा था। उसने कहा तूने अली वाला दावा किया है? उसने कहा मेरे सीने में भी इतना इल्म है, बगदाद वाले जो मसला पूछना चाहते हैं वो मुझसे पूछ सकते हैं। मोमिना कहती है फिर सोच लो, कुछ पूछ लूं कि तूने दावा किया है, जो पूछना है पूछो। अली तो कह रहा था मैं आसमान के रास्ते जानता हूँ, अली से आसमान की खबरें पूछ लो, कि तुझसे आसमान की खबरें नहीं पूछती। फौरन कहता है वो खतीब बगदादी हाँ जो पूछना चाहते हो पूछ लो। मोमिना कहती है सिब्त इब्न जौजी खतीब बगदादी मुझे ये बता जो तूने सर पे पगड़ी बांधी है इसके पेश कितने हैं? ये हाथ सलामत रहे, ये हाथ किसी का मोहताज ना हो। किबला ये जो हाथ अली के जिक्र में उठता है ये कशकोल बना हुआ हाथ होता है। उस वक्त तक हाथ नीचे नहीं आता जब तक अली अता ना कर ले। इसलिए अली के जिक्र में हाथ उठाने से घबराया ना करो। कहा बता जो तूने सर पे पगड़ी बांधी है उसके पेश कितने हैं? खतीब बगदादी कहता है ये तो मालूम नहीं। कहा ये तो मुझे नहीं पता जो मैंने सर पे पगड़ी बांधी है इसके पेश कितने हैं? कहा यहीं पे खतीब बगदादी तुझे डूब के मरना चाहिए। अपने हाथ से बनाई हुई पगड़ी के पेश तुझे मालूम नहीं और दावे अली वाले कर रहा है। अली ने हर मुनकर ते लानत। बिस्मिल्लाह। चमक हीरे ते कच दी एक वाह वाह चमक हीरे ते कच दी एक हुंदी पर शान दोवां दी वखरी। शाबाश। शान दोवां दी वखरी वखरी ओ रंग भावें दोवां दा इक होवे, रंग भावें दोवां दा इक होवे ओ खरबूजे नाल नहीं रलदी कच्ची। रंग भावें दोवां दा इक होवे ओ खरबूजे दे नाल नहीं रलदी ककड़ी। ओ तू कहना अली मेरे वर्गा ਉਹ ਬਗਦਾਦੀਆ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਅਲੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਡੋਲੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਅਲੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਡੋਲ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤਕੜੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਚੌਥਾ ਕਤਾਰਾਂ ਦੀਆਂ बेशक वाह। ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਚੌਥਾ ਕਤਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇ ਲੈ। ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕਦੀ ਟੈਡੀ ਬੱਕਰੀ या अली। सिर्फ अली औलाद अली ये कह सकते हैं जो पूछना है हमसे पूछ लो कि हम आसमान के रास्ते जानते हैं। और जब कूफा के कुछ मुनाफिकीन ने ये सुना अली कहता है मैं आसमान के रास्ते जानता हूँ। ये तमाम उलमा इस्लाम ने वाक़या लिखा है। कहते हैं कि उन्होंने एक जिंदा बंदे को कफन पहनाया, कहा हम इसे अली के पास लेके जाते हैं, कहेंगे अली इसका जनाजा पढ़ाओ। कि अली इसके जनाजा पढ़ाएगा, वो दरमियान में उठ के बैठ जाएगा। हम कहेंगे अली कहता है मैं आसमान के रास्ते जानता हूँ। अली को ये नहीं पता सामने जिंदा है या मुर्दा है। अब वो मौला अली का इम्तिहान लेने के लिए एक जिंदा को कफन पहनाया, उससे मौला अली के सामने लेके आया। कहते हैं या अली इसका जनाजा पढ़ाओ। अब आप भी जानते हैं अगर कभी आप भी जनाजा पढ़ाने के लिए ले जाए तो आलिम कहता है इसका वारिस कौन है, इसका शरीफ अली बुलाओ। वो आता है, आलिम कहता है मुझे नमाज जनाजा पढ़ाने की इजाज़त है। जब आप इजाज़त देते हैं फिर वो जनाजा शुरू करता है। जैसे कहा ना या अली इसका जनाजा पढ़ाओ, मौला ने कहा इसका शरीफ अली कौन है कि तुम आए हो, इसका वारिस बताओ कौन है। पीछे से एक बंदा कहते हैं या अली मैं इसका वारिस हूँ। मौला ने कहा आगे आ। वो आगे आया। मौला ने कहा मुझे इजाजत है जनाजा पढ़ाऊं। जिसे जुमला समझ आया है वो सर उठाए। कहा मुझे इजाजत है जनाजा पढ़ाऊं। कहा या अली इसलिए तो आया है जनाजा पढ़ाओ। मौला ने कहा सोच लो मैं अली हूँ, सोच लो मैं अली हूँ। कया अली इसलिए आया है जनाजा पढ़ाओ। मौला ने तीसरी दफा कहा अच्छा मुझे इजाजत है जनाजा पढ़ाओ। कया अली जनाजा पढ़ाओ। मौला ने कहा कंबर। का जी मौला कंबर का नमाज जनाजा के लिए सदा लगा, आवाज लगा नमाज जनाजा होगी। अब कंबर ने आवाज लगाई।
अस्सलातु लिहाज़ल मय्यित। उसने फिर आवाज लगाई, अस्सलातु लिहाज़ल मय्यित। उसने फिर तीसरी दफा आवाज लगाई, अस्सलातु लिहाज़ल मय्यित। अब मौला ने नियत की अल्लाहु अकबर, मौला गवाहियां देते हुए आगे बढ़े, फिर अल्लाहु अकबर, नबी आल पे दुरूद पढ़ा, फिर अल्लाहु अकबर। अब जिस जुमले पे उसने उठ के बैठना था, मौला वहां से आगे गुजर गए। अब पीछे लोग एक दूसरे को इशारा कर रहे कि ये उठ के बैठा क्यों नहीं, इसने तो उठ के बैठ जाना था। मौला ने तकबीर कही अल्लाहु अकबर। मौला ने आखिरी दुआ के बाद तकबीर कह के नमाज जनाजा खत्म की और उसके वारिस की तरफ मोड़ के कहा, अब इसे उठा और जाके कब्रिस्तान में दफना दे। अब इसे उठाओ और कब्रिस्तान में दफना दे। अब बिरादरान इस्लाम सर उठाओ, जिसके दिल में मोहब्बत अमीरुल मोमिनीन है और मौला अली की मारिफत करो, का इसे उठा और जाके कब्रिस्तान में दफना दे। अब तेजी से वारिस आगे बढ़ा, उसे हिलाता है वो हिलता नहीं, उसे बुलाता है वो बोलता नहीं, उसकी नब्ज पे हाथ रखा, सांसें चलती नहीं है। अब मौला अली से कहते हैं वारिस, यार ये मरा हुआ तो नहीं था, ये तो जिंदा था, ये खुद बोल सकता था, ये खुद चल सकता था, आया था इसकी सांसें चल रही थी। मौला ने कहा आया था तो जिंदा था, अली ने जनाजा पढ़ा दिया है, अब ये मर चुका है, तुम अली का इम्तिहान लेते हो। मौत अल्लाह का अम्र है, अली उलिल अम्र है। मौला सलामत रखे। मौला सलामत रहे। आपने बड़ा बिखरा बिखरा नारा लगाया, पीछे से आवाज तो बहुत ही कम आई, मिल के कहा तुम अली का इम्तिहान ले रहे हो, काली जमाने का उलिल अम्र है, मौत अम्र है, अब अली ने जनाजा पढ़ा दिया है, ये मर चुका है। अच्छा मैं सवाल है, आप में से अक्सर मोमिनों ने ये वाकया सुना हुआ है, ये मुनाफिक मरा कब था? मौला आपको सलामत रखे, ये कब मरा था? अगर कहो जब मौला ने नियत की थी, तकबीर कही थी, तब मरा था, तो कंबर किसकी सजा लगा रहा था? अगर कहो मौला ने जनाजे की नियत की तब मरा था, तो वो क्या कह रहा था? सलातु लिहाज़ल मय्यित। उलमा कहते हैं जब जनाबे कंबर ने आवाज लगाई अस्सलातु लिहाज़ल मय्यित, उसी वक्त मलकुल मौत ने उसकी रूह कब्ज कर ली थी। किबला अली की इख्तियार तो बहुत बुलंद है, यानी अली का गुलाम कंबर भी मौत दे देता है। या अली। तो इमाम सजाद ने कहा पहला जिसका कोई हमारी बराबरी नहीं कर सकता वो हमारा इल्म है। कहा दूसरा वल हिल्म, कोई हमारे हिल्म बुर्दबारी का मुकाबला नहीं कर सकता। यही तो वजह है कि शाम के माहौल में पला हुआ बुग़्ज़ अहले बैत में एक शख्स मदीने आता है, वो इमाम की शान में गुस्ताखियाँ करता है, इमाम खामोश रहते हैं, वो इमाम को बुरा भला कहता है, इमाम खामोश रहते हैं। जब वो चुप हो गया गुस्ताखियाँ करके, इमाम ने कहा तू जो मुसाफिर मालूम होता है, अगर तूने क़याम करना है मेरे घर चल, तुझे ठहराता हूँ, अगर खाना खाना है तुझे खाना खिलाता हूँ, तेरा लिबास पुराना है तुझे नया लिबास लेके देता हूँ। इमाम ने कहा तूने अपने वतन वापस जाना होगा, मैं तुझे वापस जाने का भी खर्चा देता हूँ, अगर तेरे पास सवारी नहीं तुझे सवारी देता हूँ। जैसे ही शाम के शख्स ने ये सुना नबी के अहले बैत इमाम का ये किरदार है, फौरन इमाम के कदमों में गिर के कुरान की आयत की तिलावत करता है, अल्लाहु अअलम हैसु यजअलु रिसालता, अल्लाह बेहतर जानता है किस खानदान में रसूल रखने हैं। ऐसे ही खानदानों में रसूल हुआ करते हैं। तो इमाम ने यजीद के खानदान में क्या कहा, मैं एक एक अपने बच्चे के ज़हन नशीन ये जुमला 6 चीज़ें करवाना चाहता हूँ। मौला ने यजीद के दरबार में कहा 6 अल्लाह ने हमें ऐसी चीज़ें अता की कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता। पहला इल्म, दूसरा हिल्म, और कहा तीसरा वस्समाहा, जो अल्लाह ने हमें सखावत दी है। अभी आपने पढ़ी रुबाई कि ये कितने करीम थे कि पूरी ऊँटों की कतार दे दिया करते थे। मौला ने वही यजीद के दरबार में कहा
کوئی ہماری سخاوت کی برابری نہیں کر سکتا۔ حالانکہ سخاوت کی بات ہے، لوگ حاتم طائی کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں کہ مولا علی کے سامنے بھی ذکر ہوا کہ یا علی سنا ہے حاتم طائی بڑا سخی تھا۔ مولا جانتے تھے، ہم تک بات پہنچانے کے لیے سوال کیا، اچھا حاتم طائی کیسا سخی تھا؟ کہ یا علی اس نے اپنے محل کے 40 دروازے بنائے ہوئے تھے، سائل ایک دروازے سے آ کے مانگتا وہ عطا کر دیتا تھا، وہ دوسرے دروازے سے آ کے مانگتا وہ پھر عطا کرتا، وہ تیسرے دروازے سے آتا پھر عطا کرتا، چوتھے دروازے سے آتا وہ پھر عطا کرتا۔ کہ یا علی وہ اتنا سخی تھا، سائل موڑ موڑ کے 40 دروازے سے آتا، حاتم طائی عطا کرتا۔ مولا نے کہا وہ کیسا سخی تھا، ایک دروازے سے دینے کے بعد پھر 39 دروازوں پہ جانا پڑتا، ایک دروازے سے دینے کے بعد پھر سائل کو 39 دروازے پہ جانا پڑتا۔ کہ یاری پھر سخاوت کیا ہوتی ہے؟ مولا نے کہا سخاوت یہ ہوتی ہے ایک دروازے سے اتنا عطا کر دو پھر سائل کسی اور دروازے پہ نہ جائے۔ تو کوئی سخاوت میں نبی کے اہل بیت کی برابری نہیں کر سکتا۔ اور قبلہ اگر قرآن سے دلیل دے دوں تو قرآن میں سورہ دہر ان کی سخاوت کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، ان کی سخاوت دیکھ کر اللہ پورا سورہ دہر نازل کر رہا تھا۔ اور امام نے کہا جو چوتھی چیز ہے والشجاع، کوئی ہماری بہادری کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور امام علیہ السلام نے یہ یزید کے دربار میں کہا ہے، اور یزید کے دربار میں بتا رہے ہیں کہ بظاہر میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، لیکن پھر بھی بتا رہے ہیں کہ روئے زمین پر جو بہادر ترین ہے وہ نبی کے اہل بیت ہیں۔ اور قبلہ اگر بہادری سمجھانی ہو ہم پاکستانیوں کے لیے تو بڑا آسان ہے سمجھنا۔ ہمارے ملک میں جو سب سے بڑے بہادر کو جو فوجی اعزاز دیا جاتا ہے وہ نشان حیدر ہوتا ہے، اس لیے کہ مولا حیدر کرار سب سے بہادر تھے، اس لیے نشان حیدر دیا جاتا ہے۔ مولا نے کہا کوئی ہماری بہادری کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بہادر وہ نہیں ہوتا جو بات بات پہ تلوار نکال دے، بہادر وہ ہوتا ہے جب تلوار نکالنی ہے تلوار نکالے، جب نیام میں رکھنی ہے نیام میں رکھے۔ اور بہادر کے جنگ کے میدان میں بھی اصول ہوتے ہیں، امیر المؤمنین کے جنگ کے بھی اصول تھے۔ مولا علی جب جنگ کے میدان میں جاتے تھے بڑا کمزور سا گھوڑا ہوتا تھا، بڑا نحیف سا گھوڑا ہوتا تھا، لاغر اور کمزور سے گھوڑا ہوتا تھا۔ مسلمانوں نے کہا یا علی آپ جب کافروں کے مقابلے پہ جاتے ہیں آپ نے بڑھ بڑھ کے حملہ کرنا ہوتا ہے، آپ تو اپنی صفوں میں لڑ رہے ہوتے ہیں، آپ یہ کمزور سے گھوڑا لے کے آتے ہیں، یا علی کوئی تیز رفتار گھوڑا لایا کرو۔ مولا نے کہا جنگ میں تیز رفتار گھوڑے وہ لاتا ہے جس نے جنگ سے بھاگنا ہو۔ کہ تم مجھے کہہ رہے ہو میں تیز رفتار گھوڑا لاؤں، جنگ میں تیز رفتار گھوڑا وہ لائے جس نے جنگ سے بھاگنا ہو۔ کہا میں تو جنگ سے بھاگتا ہی نہیں۔ مولا نے کہا یا تیز رفتار گھوڑا وہ لاتا ہے جس نے بھاگتے ہوئے کافر کے پیچھے بھاگنا ہو، یا میدان سے بھاگنا ہو یا بھاگتے ہوئے کافر کے پیچھے بھاگنا ہو۔ اب لوگوں نے کہا یا علی یہ تو سمجھ میں آ گیا، آپ جنگ سے فرار نہیں ہوتے، چونکہ اسلام میں دشمن کو پشت دکھانا حرام ہوتی ہے، اسلام میں جنگ سے بھاگنا حرام ہوتا ہے۔ کہ یا علی یہ تو سمجھ آ گیا آپ اس لیے جنگ سے نہیں بھاگتے، آپ بھاگتے ہوئے کافر کے پیچھے کیوں نہیں بھاگتے؟ وہ کافر آپ کے مقابلے پہ آتا ہے، اس نے تلوار بھی نکالی ہے، وہ آپ پہ وار بھی کرتا ہے، اگر وہ کافر علی سے ڈر کے میدان سے فرار ہو جائے تو علی اس کے پیچھے کیوں نہیں بھاگتا؟ اب سر اٹھائیے برادران اسلام اور مولا کے بلند کردار کو اپنے ذہن میں محفوظ کیجئے کہ یا علی بھاگتے ہوئے کافر کے پیچھے کیوں نہیں بھاگتے؟ مولا نے کہا جب کوئی کافر میرے مقابلے پہ آئے اور علی کو دیکھ کے جنگ سے فرار ہو جائے، علی سمجھ جاتا ہے یہ بھاگتا ہوا کافر علی سے زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے، یہ بھاگتا ہوا کافر علی سے زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے، اور علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی جنگ کے میدان میں بھی کوئی کافر علی سے سوال کرے علی اسے خالی واپس لوٹا دے۔ کہ علی ایسا شجاع اور کریم ہے کہ علی سے اگر جنگ کے میدان میں بھی کوئی سوال کرے علی اسے خالی واپس نہیں لوٹاتا۔ پھر امام نے کہا پانچویں چیز جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا، والفصاحہ، وہ ہماری فصاحت و بلاغت ہے کہ کوئی ہماری فصاحت و بلاغت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کہ یہ تو حجت خدا ہے، حجت خدا کا بیٹا ہے۔ جائیے شریکت الحسین جناب زینب سلام اللہ علیہ کا خطبہ پڑھ لیجئے۔ آپ علماء سے سنتے ہیں نا، نبی کی بیٹی نے، مولا علی کی صاحبزادی نے، جناب زینب سلام اللہ علیہ نے مولا علی کی لہجے میں خطبہ دیا تھا۔ کیا صرف لہجہ علی والا تھا؟
یہ اثر بھی علی والا تھا. مولا آپ کو سلامت رکھے. صرف لہجہ علی کا نہیں تھا، خطبے میں اثر بھی مولا علی والا تھا. اب پڑھیے جا کے مقتل کی کتابیں، 2 جلدوں میں کتاب ہے مقتل الحسین. اختب خارزم ہے، بہت بڑے ہمارے برادران اہل سنت کے عالم ہیں، انہوں نے 2 جلدوں میں واقعہ کربلا پہ آج سے 900 سال پہلے کتاب لکھی تھی. اس کے اندر وہ جملہ لکھتے ہیں کہ آہستہ سے جناب امیر المومنین کی بیٹی نے کہا، جب شام کے دربار میں شور تھا، گھوڑوں کی آوازیں، ہنہنانے کی آوازیں، ڈھول باجے کا شور تھا، تماشائیوں کا شور تھا، آہستہ سے کہا اس کو تو خاموش ہو جاؤ. کہتے ہیں فسکنت الانفاس، لوگوں کے سینوں میں سانسیں رک گئیں. یہ اثر ہے علی کے خطبے کا. پھر دوسرا وہ جملہ لکھتے ہیں فسکنت الہوا، ہوا تک کی آواز رک گئی. میں ہزاروں جانے نبی کی نواسی کے قدموں سے مس ہونے والی خاک پہ قربان کر دوں. کہا آہستہ سے کہا خاموش ہو جاؤ. فسکنت الاجراس فی اعناق الابل، اونٹوں کے گلوں میں پڑی ہوئی گھنٹیوں کی آوازیں رک گئیں. یہ اثر تھا علی والے خطبے کا. اور پھر امام نے کہا جو اللہ نے ہمیں چھٹی چیز عطا کی ہے، والمحبت فی قلوب المؤمنین، ہماری محبت مومن کے دل میں ہوتی ہے، منافق کے دل میں نہیں ہوتی. یعنی امام نے معیار بتا دیا یزید کے دربار میں کہ وہ جو کربلا میں حسین کے مقابلے پہ آئے تھے، وہ جو نبی کے نواسے کو قتل کر رہے تھے، وہ جو نبی کی بیٹیوں کو اسیر کر رہے تھے، کہ پھر کیوں ان کے مقابلے پہ آئے. مولا نے کہا تمہیں یزید کے دربار میں یہی تو معیار دے رہا ہوں. 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہے جن کے دل میں نبی آل نبی کی محبت ہے، دوسرا وہ ہے جس کے دل میں نبی آل نبی کی محبت نہیں ہے. امام فرما رہے ہیں نبی آل نبی کی محبت اس دل میں ہوتی ہے جو صاحب ایمان ہوتا ہے. امام سجاد نے کہا ہر کوئی اپنا خود امتحان لے لے. اگر تو میرے دل میں نبی آل نبی کی محبت ہے تو میں مومن ہوں، اگر میرے دل میں ان کی محبت نہیں ہے اس کا مطلب ہے پھر ابھی ایمان کی کمی ہے. اور یہی تو وجہ ہے. پھر امام نے کہا سنو وفضلنا بسبع، میرے خاندان کو 7 ایسی فضیلتیں ملی ہیں جو کسی اور خاندان کو نہیں ملی. آپ نے یہ 7 فضیلتیں جو خاندان کو ملی ہیں نبی کی آل کو، کہا وہ 7 فضیلتیں کون سی ہیں؟ من النبی المختار، من الصدیق ومن الطیار، من اسد اللہ و اسد رسولی، من سبط هذه الامہ، من سیدۃ النساء العالمین، من المہدی. کا 7 فضیلتیں میرے خاندان میں ملی ہیں. دیکھیے برادران اسلام، اپنوں میں فضیلت پڑھنی آسان ہوتی ہے. ادھر سے فضیلت پڑھی، آپ سب نے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں نے داد دی کہ ہاں نبی کے اہل کی یہی شان بیان ہونی چاہیے. لیکن نبی کے نواسے جنت کے سردار کا بیٹا کہاں فضیلتیں سنا رہا ہے؟ یزید کے دربار میں، جن کے دل میں نبی آل نبی کا بغض تھا. اب ان میں امام سجاد فرماتے ہیں اللہ نے میرے خاندان کو 7 فضیلتیں دی ہیں جو کسی اور خاندان کو نہیں ملی. کہ ان میں پہلی فضیلت من النبی المختار، جو نبی نبیوں کا بھی سردار ہے وہ سید الانبیاء میرے خاندان سے ہے. کہ جو نبی سید الانبیاء ہے وہ ہمارے خاندان سے ہے. اور میں یہاں روک کے ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، ہم شیعہ نے حیدر کرار کا یہ عقیدہ ہوتا ہے خدا کے بعد سب سے بلند ہستی کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. جو اللہ کے بعد اس کائنات کی سب سے بلند و برتر ہستی ہے وہ سرکار محمد مصطفیٰ ہے. شاید پھر میرا کوئی دوست کہے آپ زیادہ ذکر علی کا کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ کی مجلس میں بچہ ہے تو علی کا ذکر کر رہا ہے، جوان ہے تو علی کا ذکر کر رہا ہے، خطیب ہے تو علی کا ذکر کر رہا ہے، ربائی ہے تو علی کی، مقدس ہے تو علی کی، مخمس ہے تو علی کی، منقبت ہے تو علی کی، ربائی ہے تو علی کی، قصیدہ ہے تو علی کا. قبلہ ہم ذکر علی کا کر کے بھی مقام نبی کا سمجھاتے ہیں. سر اٹھائیے جو نبی کے عاشق بیٹھے ہیں، ہم ذکر علی کا کر کے بھی مقام نبی کا سمجھاتے ہیں. ہم ذکر مرتضیٰ کا کر کے بھی مقام مصطفیٰ کا سمجھاتے ہیں. کہ جو علی اتنی بلندیوں پہ کھڑا تھا وہ علی ہر بلندی پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا انا عبدم من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. کہ لوگوں آؤ دیکھو جس محمد کا غلام اتنا بلند ہو اس علی کا آقا محمد کتنا بلند ہوگا. اللہ اکبر، یا رسول اللہ. بسم اللہ. مولا سلامت رکھیں، پیر مولا علیہ السلام مدد. کہ ہم مولا علی کا ذکر کر کے بھی شان نبی کی سمجھا رہے ہوتے ہیں.
تو امام سجاد نے فرمایا 7 میرے خاندان کو فضیلتیں وہ ملی ہے جس کی کوئی برابری نہیں کر سکتا. بس یہ 7 باتیں بتا کے گن کے پھر اپنے بھائی کے حوالے منبر کر رہا ہوں کہ امام سجاد نے یزید کے دربار میں یہ جملہ فرمایا تھا کہ میرے خاندان کو 7 فضیلتیں ملی ہیں جو کسی اور خاندان کو نہیں ملی. پہلی من النبی المختار، جو نبیوں کا سردار نبی ہے وہ میرے خاندان سے ہے. کا دوسری فضیلت من الصدیق، جو نبی کی تصدیق کرنے والا تھا وہ علی میرا دادا ہے. جو نبی کی تصدیق کر رہا تھا سب سے پہلے وہ علی میرا دادا ہے. کم من الطیار، تم سنتے ہو نبی کے ایک صحابی تھے جن کے دونوں بازو قلم ہو گئے. ان 2 بازوؤں کے عوض اللہ نے انہیں 2 پر عطا کیے جو آج جنت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کر رہے ہیں. کہا شام والوں وہ جعفر طیار میرا دادا ہے. وہ جعفر طیار میرا دادا ہے. جلدی سے گزر رہا ہوں. چوتھی فضیلت کہا منا اسد اللہ و اسد رسولی، اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر حمزہ میرے خاندان سے ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر حمزہ میرے خاندان سے ہے. میں مولا کی بارگاہ میں عرض کروں گا مولا آپ نے یزید کے دربار میں جناب حمزہ کا تذکرہ کیوں کر دیا؟ عجب نہیں میرے مولا فرمائے میں ایک جملے میں مسلمانوں کو کفر اور اسلام کی تاریخ بتا رہا تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر حمزہ میرے خاندان سے تھا اور جگر چبانے والی اس کے خاندان سے تھی. امام نے کہا یہ 4. 5ویں فضیلت میرے خاندان کو منا سبت هذه الامہ، جو اس امت میں جنت کے 2 سردار ہیں وہ میرے خاندان سے ہیں. منا سیدۃ النساء العالمین، ایک مستور نبی نے کہا ایسی ہے جو کائنات کی عورتوں کی سیدہ و سردار ہے. کہ جو بی کائنات کی عورتوں کی سردار ہے وہ فاطمہ میری دادی ہے. کہا 7ویں فضیلت میرے خاندان کو من المہدی، نبی نے کہا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک میرا بیٹا مہدی نہیں آئے گا. کہا نبی نے فرمایا تھا جب دنیا ظلم سے بھر جائے گی میرا بیٹا مہدی آ کے اسے عدل سے بھر دے گا. کہا لوگوں ساری کائنات جس مہدی کا انتظار کر رہی ہے وہ مہدی میرا بیٹا ہوگا. میرے تمام شیعہ سنی بھائیوں، جنت کے سردار کا بیٹا بتا رہا تھا. کوئی کھڑا ہو کے یہ نہیں کہتا یہ تو آپ کو فضیلت نہیں ملی. یعنی دشمن بھی مان رہا تھا یہ فضیلتیں صرف نبی کے آل کی خاندان کو نصیب ہوئی. ایک شعر پھر ربط مصائب. اس لیے امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، جو میرے یہاں پہ اہل سنت بھائی ہیں آپ نے امام شافعی کا یہ شعر اپنے لوح دل پہ نقش کرنا ہے. دیوان امام شافعی اردو میں شائع ہوا ہے، اس کے اندر آپ یہ اشعار دیکھ سکتے ہیں. امام شافعی کہتے ہیں یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. کہ اے اہل بیت رسول صرف تمہاری محبت قرآن میں واجب ہے. اب اس جملے پہ میں اپنے برادران اہل سنت سے داد کا طلبگار ہوں گا اور صرف اپنی قوم سے دعاؤں کا طلبگار ہوں گا. امام شافعی کے اشعار ہیں آپ نے بول کے تائید کرنی ہے، اس لیے کہ امام شافعی برادران اہل سنت کے اماموں میں سے امام ہے. کہتے ہیں یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، کہ اہل بیت رسول صرف تمہاری محبت قرآن میں واجب ہے. اور اس کی دلیل سورہ شورى کی آیت نمبر 23 ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. پھر امام شافعی کہتے ہیں اگر میں کسی بز میں چلا جاؤں کسی محفل میں چلا جاؤں جو جسے پیر مانتا ہے اس کی فضیلتیں سنا رہا ہوں، لوگوں کو پتا ہے شافعی نبی کی اہل بیت کی فضیلتیں پڑھتا ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں شافعی محمد کی آل کی فضیلتیں سنا. کہتے ہیں میں کوئی لمبی چوڑی فضیلتیں نہیں سناتا، میں صرف ایک فضیلت سناتا ہوں اور محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں تاریخ اسلام میں کوئی اور ان جیسا ہے تو مجھے دکھاؤ کہ میں وہ ایک فضیلت کون سی پڑھتا ہوں. کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. اے اہل بیت رسول تمہاری فضیلت کے لیے ایک بات کافی ہے، جو تم پر نماز میں درود نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. برادران اسلام صرف نبی کے آل پہ درود ہوتا ہے نماز میں اور کسی پہ نہیں. اور پھر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا امام شافعی اندر سے شیعہ ہے. پھر امام شافعی نے 2 اشعار کہے تھے ان کان حب آل محمد رفضا. لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے جو محمد کی آل کی بات کرے تمہیں شیعہ لگتا ہے؟
کَإِنْ كَانَ حُبُّ آلِ مُحَمَّدٍ رِفْسًا، اگر آل محمد سے محبت کرنا شیعت کا معیار ہے، فَلْيَشْهَدِ ثَقَلَانِ أَنِّي رَافِضِيٌّ، تو جنوں انس گواہ رہنا شافعی بھی شیعہ ہے۔ اگر یہ معیار ہے شیعت کا۔ پھر امام سجاد نے یزید کے دربار میں لوگوں سے سوال کیا کہ جانتے ہو فرات کے کنارے کس کا لہو بہایا گیا تھا؟ کہا لوگوں اس کے سوا جنت کا سردار روئے زمین پہ اب کوئی نہیں تھا۔ میرے عزیز و دوستو، بزرگو، عزادار و شیعہ سنی بھائیو، دشمن جتنا بھی ظالم ہو وہ بھائی مار دیتا ہے، بیٹیاں مار دیتا ہے، بیٹے مار دیتا ہے، بھتیجے مار دیتا ہے، لیکن غیرت مند دشمن بھی بیٹیوں کا حیا کرتا ہے۔ نبی کے آل کا دشمن اتنا کم ظرف تھا، وہ دشمنی نبی کی بیٹیوں سے بدلہ لے رہا تھا۔ جو کہ چہلوں کے دن ہیں، بس دو روایتیں سن لیجیے۔ جب شام سے رہا ہوئے ہیں یہ اسیر، جناب زینب سلام اللہ علیہ کو مدینہ سے رخصتی کا وقت یاد آ گیا کہ جب وہاں سے چلے تھے 59 محمل تھا، آج واپس جا رہے ہیں صرف 3 محمل ہیں۔ اور عزادارو، جناب زینب نے کہا تھا کہ سجاد بشیر بن جزلم سے کہ ہمیں کربلا سے گزارے۔ جب کربلا کے قریب پہنچے تو امام سجاد نے دیکھا ایک کھیت میں کسان پانی لگا رہا ہے اور مولا حسین کا مرثیہ پڑھتے ہوئے کہہ رہا ہے، کاش میرا چوتھا امام جلد کربلا میں آئے، میں اسے اس کے بابا کا پرسہ دوں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے محمل میں یہ آواز سنی، عزادارو بہن اتنی ترسی ہوئی تھی بھائی کا سوگ لینے کے لیے، کہتی ہے سجاد اسے کہ ایک دفعہ دوبارہ یہ مصرع پڑھے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ جیسے ہی کربلا میں پہنچی، آپ سنتے ہیں علماء ذاکرین سے کہ 20 سفر کو یہ قافلہ کربلا پہنچا چہلوں کے لیے، لیکن مقتل کی کتابوں میں دیکھیے کربلا میں حسین کی پہلی زائر بہن نہیں ہے، بلکہ جملہ ہے اول زائر قبر الحسین جابر بن عبداللہ الانصاری، حسین کی قبر کا پہلا زائر صحابی رسول جابر بن عبداللہ انصاری ہے، جو سب سے پہلے مولا حسین کی قبر پہ زیارت کے لیے گئے۔ عزادارو، جب میں نے پہلی دفعہ یہ روایت پڑھی، یقین کیجئے میرا دل غمگین ہو گیا۔ کیا 1 سال اور 40 دن تک زہرا کی بیٹے کی قبر پہ کوئی نہیں گیا تھا؟ کہ پہلا زائر جابر بن عبداللہ انصاری ہے جو 40 دن بعد نہیں 1 سال 40 دن بعد آ رہا تھا، 62 ہجری 20 سفر کو۔ کہتے ہیں جناب جابر نے فرات کے کنارے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد جناب جابر کی بیماری ختم ہو چکی تھی، عطیہ غلام ساتھ تھا، جناب جابر نے غلام کو کہا مجھے حسین کی قبر پہ لے چل۔ عزادارو، وہ سہارا دے کے مولا حسین کی قبر پہ لائے، کہ جابر تیرے سامنے زہرا کے بیٹے کی قبر ہے۔ کہتے ہیں کہ جابر نے خود کو مولا حسین کی قبر پہ گرایا اور 3 دفعہ کہا یا حسین یا حسین یا حسین، آگے سے جواب نہیں آیا۔ کہتے ہیں حبیب لا یجیب حبیبا، کیا بچپن کا دوست اپنے بچپن کے دوست کو جواب نہیں دے گا؟ پھر جابر خود ہی کہتا ہے جابر تو کس سے جواب لے رہا ہے، ابھی تو اس مظلوم کا سر شام سے آیا ہی نہیں۔ اجرکم علی زہرا۔ پھر جابر کہتے ہیں عطیہ دعا مانگ، آج میرا چوتھا امام شام سے آ جائے، اگر میرا چوتھا امام شام سے آ گیا میں تجھے راہ خدا میں آزاد کر دوں گا۔ عزادارو، ابھی گریا کر رہے تھے، عطیہ کہتا ہے جابر کوئی شام کی طرف سے قافلہ آ رہا ہے۔ جابر نے کہا عطیہ دیکھیے قافلہ میرے چوتھے امام کا تو نہیں۔ عطیہ دوڑتا ہوا گیا، کیا دیکھا چوتھا امام شام سے کربلا پہنچ گیا۔ عزادارو، عطیہ آگے بڑھا، فرط جذبات میں مولا کو گلے سے لگا لیا، کہتا ہے گلے سے لگا کے مولا کی گردن کو تھوڑا سا دبایا، مولا کی چیخ نکلی، عطیہ اپنے ہاتھ میری گردن سے نکال دے۔ کہ مولا کیا ہوا؟ کہ عطیہ 1 سال تک میری گردن میں توق خاردار رہا ہے۔ عزادارو، بچے کیا جانے توق خاردار کیا ہوتا ہے؟ علماء کتب مقاتل میں لکھتے ہیں کہ میرے مولا کے گلے میں جو توق تھا اس کے اندر کانٹے لگے ہوئے تھے، جب مولا گردن گھماتے وہ کانٹے گردن میں پیوست
مست ہو جاتے اجرکم علی زہرا عزادارو عطیہ نے پیچھے مڑنا چاہا مولا نے کہا عطیہ تیرے دل میں اگر ہماری محبت ہے پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا پیچھے اس کی بیٹیاں آئی ہیں جس کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا اجرکم علی زہرا بس ایک روایت سن لیجئے عزادارو 3 دن تک کربلا میں گریہ ہوتا رہا تیسرے دن مولا سجاد نے دیکھا کوئی ماں مر جائے گی کوئی بہن مر جائے گی اب ایک ایک مستور کو قبر سے اٹھانا چاہا عزادارو مجھے بتاؤ تو صحیح جس ماں کو پتا ہو میں آخری دفعہ بیٹے کی قبر پہ آئی ہوں وہ کیسے اپنے بیٹے کی قبر سے اٹھتی ہے جس بہن کو پتا ہو میں آخری دفعہ بھائی کی قبر پہ آئی ہوں وہ کیسے بھائی کی قبر سے اٹھتی ہے عزادارو مقتل کے جملے ہیں ہر بی بی روتے ہوئے اپنے شہید کو الوداع کہہ رہی تھی جب ہر بی بی آگے محمل میں بیٹھ گئی مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں کہ ہر بی بی محمل میں سوار ہو گئی کہ نہیں سجاد بیٹا ابھی تک ایک بی بی قبر حسین کو گلے سے لگا کے مسلسل روتی جا رہی ہے ابھی تک ایک بی بی قبر حسین سے لپٹ کے روتی جا رہی ہے کہا اماں زینب وہ کون ہے کہا تیری ماں رباب نہیں قبر حسین سے اٹھ رہی ایک طرف سے مولا سجاد چلے دوسری طرف سے جناب زینب سلام اللہ علیہا چلی عزادارو جناب رباب سلام اللہ علیہا کو شانوں سے پکڑ سے میری آقا زادی نے فرمایا کہ رباب ابھی اٹھو اب واپس مدینے چلتے ہیں جناب رباب کہتے ہیں آقا زادی آپ چلے جاؤ میں مدینے جا کے کیا کروں گی آپ میں سے ہر بی بی کا کوئی نہ کوئی رشتہ مدینے میں ہے میرے 2 رشتے سادات سے تھے ایک میرا بیٹا تھا ایک میری بیٹی تھی میرا بیٹا کربلا میں سو گیا میری بیٹی شام رہ گئی کہ رباب کربلا میں رہ کے کیا کرو گی کہ آقا زادی اپنے بھائی کی قبر کی مجاورہ بنا دو مجھے حسین کی قبر کی مجاورہ بنا دو جب کوئی زائر کربلا میں آئے گا اسے ٹھنڈا پانی پیش کروں گی اسے کہوں گی ٹھنڈا پانی پی زہرا کا لاغ 3 دن کا پیاسا ذبح ہو گیا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون